آزادی کی طویل جنگ، ایک کڑا انتظار، اور پھر ہم نے پایا پاکستان، رنگ و نسل، زبان و مذہب کی تفریق سے بالا تر، ایک قوم جس نے پایا ایک ورثہ، اتحاد، ایمان، تنظیم کا 63 سال ایک جہد مسلسل، ہر نیا سال دیتا ہے نیا عزم بدلنے کا، آگے بڑھنے کا۔ آگے بڑھو پاکستان، ڈان نیوز آپ کا اعتبار۔ السلام علیکم ناظرین، ڈان نیوز کے اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں حسن عبداللہ۔ ناظرین، کوئی بھی شخص اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ پاکستان میں ہمیں بہت سے مسئلے مسائل کا ہم شکار ہیں، بے روزگاری، غربت، اس کے علاوہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس قسم کے مسئلے مسائل ہیں جس سے کوئی بھی شخص، خواہ وہ کراچی کے یا پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہ رہا ہو، غریب ہو یا امیر ہو، وہ اس سے کم انکار نہیں کرتا۔ اور جب ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک شخص حل کی بھی تلاش میں ہے، ہر ایک شخص اپنے طور پہ کسی قسم کا حل پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہم نے بھی اس حل کی تلاش میں مختلف لوگوں سے بات کی، ہم نے اساتذہ سے بات کی، ہم نے طلباء سے بات کی، ہم نے ایک مزدور سے بات کی، ایک کسان سے، ہاری سے، یہاں تک کہ وڈیروں سے، اور وہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں ان سے تو باتیں خیر ہوتی ہی رہتی ہیں اور مختلف پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ سامنے آتے رہتے ہیں۔ اسی سلسلے کو مزید آج آگے بڑھائیں گے، اور آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوائیں گے جو ویسے تو ان کا تعلق کارپوریٹ سیکٹر سے ہے اور تقریباً 4 دہائیوں سے زیادہ وہ مختلف گروپ سے وابستہ رہے ہیں، لیکن وہ پاکستان سے باہر بھی بہت رہے ہیں، لیکن جیسا وہ کہتے ہیں ان کا دل ہمیشہ پاکستان میں رہا ہے، اور ہمیشہ اپنی تمام عمر انہوں نے گزاری ہے پاکستان کے مسائل کے بارے میں سوچنے میں اور ان کا حل تلاش کرنے میں۔ ہم آپ کو انٹروڈیوس کراتے چلیں عرفان مصطفیٰ صاحب سے۔ عرفان مصطفیٰ صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یم ریسٹورانٹس انٹرنیشنل کی، جو پاکستان، ٹرکی اور نارتھ افریقہ ریجن کے، اس کے علاوہ یہ دیگر کمپنیوں سے بھی وابستہ رہے ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ مسائل سے تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اس کا حل نہیں تلاش کر پاتے؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ کہا جب آپ تعارف کروا رہے تھے کہ ایٹ لیسٹ 2 ایشوز پہ ہم اتفاق کرتے ہیں سب سے پہلے کہ حالات خراب ہیں اور شاید خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس پہ تو ٹوٹل اگریمنٹ ہے سب کا۔ دوسرا یہ کہ سب چاہتے ہیں کہ حالات کو بدلنا چاہیے اور بہتری کے لیے بدلنا چاہیے، آپ کے لیے، میرے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے بہتری ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک چیز جو آپ کہتے ہیں، آپ سے جب بات ہو رہی تھی آپ نے اس وقت یہ کہا کہ پاکستان میں ہماری نیگیٹو سوچ بہت زیادہ ہے، ایک منفی قسم کی ہماری سوچ ہے، اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے مسائل درپیش ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ شاید اس کا حل بھی وہاں موجود ہے۔ تو اس سوچ کو کیسے بدلا جائے، اور یہ سوچ آخر کس طرح متاثر کرتی ہے ہمیں؟ تو پہلے تو یہ دیکھنا کہ کون بدلے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب اگر یہ ارادہ کر لیں تو حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ اس وقت صرف منفی ایک سوچ ہے، صبح سے شام تک ایک منفی سوچ ہے، اور اگر منفی سوچ ہو تو کیا حالات بدل سکتے ہیں؟ لیکن پاکستان میں ایک عام شخص جس کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں، اور وہ اکثر سوچتا ہے کہ اگلے وقت میں اپنے 4 یا 5 بچوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا، تو وہ پازیٹیو کیسے سوچے؟ دیکھیں، گڈ کویسچن، رائٹ۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ ہم اس شخص کی کیوں ذکر کر رہے ہیں جو بیچارہ سائلنٹ میجورٹی کا حصہ ہے، رائٹ؟ ہم آپ کو اور اپنا ذکر کیوں نہیں کرتے جو وی بلانگ ٹو اے پاورفل مائنورٹی، رائٹ؟ وی آر ایجوکیٹڈ، وی آر پریولیجڈ، وی آر امنگس دی ہیوز، ٹھیک ہے نا یہ؟ اور ہم ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج آف پاپولیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان۔ وی آر ان اے پوزیشن ٹو انفلوئنس، وی آر دا چینج ایجنٹس، ہے کہ نہیں؟ آپ اگری کرتے ہیں نا مجھے؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو اب ہم دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہم یہ توقع کر رہے ہیں اس سے جو بیچارہ صبح اٹھتا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ مجھے نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی اور میں 2 وقت کی روٹی کھا بھی سکوں گا، وہ تو بات کی بات ہے۔ ہمارے جنہوں نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے اور جو کہ چینج ایجنٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہم اور آپ میں سے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سوچ کو بدلنا ہے سب سے پہلے۔ کس طرح سے؟ دیکھیے، پازیٹیو لانا ہے سب سے پہلے۔ ایک اور آپ کو بتاؤں، کچھ ڈیمونسٹریٹ کر سکتا ہوں؟ بالکل کیجیے۔ اب یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ گلاس خالی ہے، اس کو میں
آپ کی اجازت کے ساتھ حسن صاحب تھوڑا سا بھرتا ہوں، رائٹ؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ پاکستان میں سب سے گرم علاقہ کون سا ہے، یہ مجھے بتائیں۔ سبی وغیرہ کافی سبی سب سے گرم علاقہ ہے، کتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے؟ 50-55 ڈگری، بالکل 120-125 گرمی، وہاں ریگستان بھی ہے۔ جی ہاں۔ اگر میں آپ کو وہاں لے جاؤں اور ریگستان میں چھوڑ دوں اکیلا، آپ سے موبائل لے لوں، کسی قسم کی اور جو آپ کے پاس ایکسیس ہے وہ میں لے لوں، آپ کے ہاتھ میں یہ گلاس تھما دوں اور آپ سے کہوں حسن میاں تم یہ سوچو کہ گلاس آدھا خالی ہے اور تم ریگستان میں ہو، گرمی ہے اور تم جینوئنلی بلیو کہ آدھا خالی ہے، وڈ یو ڈرنک؟ آدھا اگر خالی ہے تو بالکل وڈ یو ڈرنک دس؟ نہیں، محتاط یو وڈ ناٹ ڈرنک۔ کیوں نہیں پیو گے؟ کہ آلریڈی میرے پاس کم ہے تو اور پیوں گا تو اور ختم ہو جائے گا۔ یہ ہیومن نیچر ہے کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے وہ اور اس کو بچا کے رکھتا ہے۔ تو اگر تم نہیں پیو گے تو کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ ڈی ہائیڈریشن، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت۔ پھر از دیٹ اے سولوشن؟ تو دیٹس اے نیگیٹو اپروچ یو آر اپروچنگ، اینڈ ان دس سچویشن hypothetical case it may lead to your death. That's not a good scenario. Turn the situation around, right? And in the same situation you are in Sibi, 50 degrees, you are alone, no mobile phone, کچھ نہیں آپ کے ہاتھ میں، اب آپ سمجھتے ہیں یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، اب جینوئنلی بلیو کرتے ہیں آدھا بھرا ہے، پھر کیا کرو گے؟ پیو گے؟ بالکل پورا پیو گے یا احتیاط سے؟ تھوڑا سپ لو گے نا؟ جب سپ لو گے تو کیا ہوگا؟ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو پورا ہی گلاس خالی ہے۔ آئی نو، میں بعد میں آتا ہوں، دیٹس اے سیپریٹ سبجیکٹ، ابھی ڈسکس کریں گے، مگر تم آدھا بھرا ہے پیو گے؟ تھوڑا پیو گے، ہمت بندے گی؟ ہمت تو بندے گی، چیخو گے، چلاؤ گے، اسکریم کرو گے، چانسز ہیں کہ تمہیں کہیں سے ہیلپ مل جائے گی۔ سو پازیٹیو اپروچ سے جان بچ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، اس پہ مزید ہم بات آگے بڑھائیں گے، یہاں پر لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد اس پر مزید بات کریں گے۔